Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salman. I'm back with new lesson, and I'm going to teach you that is a very useful and interesting as well. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بہت خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا لیسن کرنے والا ہوں جس سے آپ ہوں گے مستفید. جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ناؤن، اور ناؤن کس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کو جانیے. چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو پارٹ آف اسپیچ ہے. جو پارٹ آف اسپیچ کا مطلب کہ اس کی ڈیفینیشنس کیا ہیں. جو اسپیچ کہتے ہیں، جو عموماً اسپیچ ہوتی ہیں وہ ہے سنٹینس، اس کو کہا جاتے ہیں. جو سنٹینس ہوتی ہے، سنٹینس میں جس سنٹینس جو کمپوزیشن سے بنی ہوتی ہیں اس کو ہم پارٹ آف اسپیچ کہتے ہیں. اب سنٹینس جو کمپوزیشن ہوتی ہیں اس میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا ذکر کیا ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ناؤن ہو سکتے ہیں، آبجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ناؤن ہو سکتے ہیں. جو درمیان میں جو ورب ہوتی ہیں وہ پارٹ آف اسپیچ میں آتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا بہت مفید اور بہت بیسٹ آف لک جو ہمارے پاس جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ناؤن سے ریلیٹڈ ہے. جو ہمارے پاس جو ناؤن ہے اس ناؤن کی ڈیفینیشن کے جیسے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتی ہے، ہماری جو CSS PMS ہوتی ہے، CTS ہوتی ہے، NTS ہوتی ہے، اس میں جو عموماً جو ہماری جو ناؤن آتے ہیں اس کے ٹائپس آتے ہیں. لیکن ناؤن کا تو ہمیں علم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بچپن سے پڑھے، چائلڈ ہوڈ میں پرائمری کلاس میں پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں کمپریشنس ہم نے پڑھے ہوتے ہیں، ہم انٹرمیڈیٹ میں، ایون کہ ہم بیچلر لیول میں بھی اس چیزوں کا ذکر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے. اس کے ہم زیادہ تر جب ہم اس کی بات کریں گے، اس کی ہم پریکٹس کریں گے تو ان چیزوں کا ہم ذکر لازمی کریں گے. تو سب سے پہلے ناؤن اسے کہتے ہیں جو نیمنگ ورڈز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں، میرے جو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، جیسے اگر میں بات کروں کمپیوٹر ہے، PCs ہے، لیپ ٹاپس وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو جس چیز یونیورس میں جو چیز آئی ہے اس کو ایک نام رکھا گیا ہے. تو اس نام رکھنے کو ہم جو اسی لیے کہتے ہیں کہ ناؤن کو نیمنگ ورڈ کہا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو ناؤن کے ٹائپس ہے. اب ناؤن کی جو ٹائپس ہے وہ عموماً ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے جو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم جو استعمال کیے اس لیے اس کو کیٹیگرائز میں ڈیوائڈ کیے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن کے ٹائپس ہے اس میں جو عموماً ہم یوز کرتے ہیں پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے، اس میں کمپاؤنڈ ناؤن بھی آ جاتے ہیں، مٹیریل ناؤنز بھی آ جاتی ہے، اور لاسٹ میں اس میں کاؤنٹیبل اور ایون انکاؤنٹیبل ناؤنز بھی آ جاتی ہیں. تو اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ناؤن اور اسٹائپ، اس لیے میں نے آپ کا ڈسکس کیے. تو چلا اسکرین کی طرف، لیٹ گیٹ اسٹارٹڈ. فرینڈ ہم اب اسکرین کی طرف آ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ہیو ٹاپک دیٹ از پارٹس آف اسپیچ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پارٹس آف اسپیچ سے منسلک ہے. تو ہم یہاں بات کرتے ہیں پارٹ آف اسپیچ. سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ پارٹ آف اسپیچ کا مطلب کیا ہے. تو اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ اینی سینٹینس، جو ہمارے پاس سینٹینس ہوتی ہیں، اور پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کمپوننٹس ہوتی ہیں. تو اسی کمپوننٹ سے جو مجموعہ بنتی ہیں اس سے ہماری سینٹینس بن جاتی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹینس میں جو انگریڈینٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یا اگر میں آپ کو مثال دیتا چلوں چاول کی، تو چاول ہم سب کو پسند ہے، اسی لیے میں آپ کو مثال دیتا چلوں. اب چاول میں اگر ہم بریانی وغیرہ پکاتے ہیں تو اس میں ہم مسالہ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس میں ہم رائس یوز کرتے ہیں، اس میں ہم پیپرز وغیرہ، سالٹ، اسے ہم چلی وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے مل کے ہماری بریانی بنتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے. اب سینٹینس میں ہمارے پاس جو پارٹس ہوتے ہیں تو اسی پارٹس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے اسپیچ بن جاتے ہیں. اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہم چلے کہ اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن کے بعد بات کریں گے کہ انٹروڈکشن کسے کہتے ہیں. اگر میں آپ کو دینا چلوں کہ انٹروڈکشن میں کہ پارٹ آف اسپیچ کا جو انٹروڈکشن ہے ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ پارٹ آف اسپیچ جو ہماری جو سینٹینس جس چیزوں سے بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہا جاتے ہیں. سب سے پہلے the question is rising here why we are discussing about the parts of speech. We had learned in childhood, we had learned in the middle class and primary, and even we have learned in intermediate or bachelor level as well. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پارٹ آف اسپیچ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہماری جو فنڈامنٹل چیز ہے. تو اس کے لیے جب ہماری کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتی ہیں یا ہماری جو CSS PMS میں ہوتی ہیں تو زیادہ تر جو انگلش کی انوالومنٹ ہوتی ہیں
تو اسی لیے انٹروڈکشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پارٹس آف اسپیچ کی جو بنیادی چیزیں، تو پارٹ آف اسپیچ کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں، ہمارے ایز اے آبجیکٹو میں آ جاتی ہیں کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، اس کی جو اٹس ٹائپ ہوتی ہیں، ناؤن کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن ناؤن کی جو ہمیں کیٹیگرائز ہوتی ہیں ان چیزوں سے ہم ناواقف ہیں، تو ہم اس کے یوزیج کی بات کریں گے کہ اس کی یوزیج کس طریقے سے، ہم کس طریقے سے اس کو پہچانیں گے، اس کے ہم یوزیج کس طرح کریں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن کر لیا، اب اس کے پارٹ آف اسپیچ کو بھی ہم نے جان لیے، لیکن ہم یہاں اس کی یوزیج کی بات کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کی یوزیج کو ہم یوز کریں گے۔ اور اس میں جو ہمارے جو ایم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ناؤن اینڈ اٹس ٹائپ، ہم اس میں ناؤن کی بات کریں گے اور اس میں ہم ٹائپس کی بھی بات کریں گے کہ ناؤن اور اٹس ٹائپس کی کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے ہمارے پاس جو انٹروڈکشن ہے۔ اب انٹروڈکشن کیسے کہتے ہیں؟ اب انٹروڈکشن فور ایک تعارف ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو چیز میں کر رہا ہوں کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کس پرپس کے لیے کر رہا ہوں، تو ہمیں ان چیز کا انٹروڈکشن لازمی جاننا چاہیے۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھے کہ پارٹ آف اسپیچ ایک سنٹینس ہے، جو ہماری جو سنٹینس ہوتی ہے، سنٹینس میں اگر ہم سنٹینس جو عموماً کمبینیشن ہوتی ہے اس میں سبجیکٹ ہوتی ہیں، ورب اور آبجیکٹ ہوتی ہیں۔ اب سبجیکٹ میں بھی ناؤن آ سکتے ہیں اور آبجیکٹ میں بھی ناؤن آ سکتے ہیں، درمیان میں جو ورب ہے تو ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ پارٹ آف اسپیچ اس مین دا کمپوننٹس آف پارٹ از بیکم اے پارٹ آف اسپیچ از سمپل میننگ۔ اب ہمارے پاس دا کویشچن رائزنگ کہ ہاؤ مینی پارٹس آف اسپیچ آر دیئر ان انگلش۔ اب ایک عموماً کویشچن ہے ہمارے پاس جو انگلش میں پارٹ آف اسپیچ کتنی ہے، کتنے چیزوں سے بن کے ہماری جو سنٹینس بنتی ہے، عموماً وہ کن چیزوں سے، کن اسپیچ سے ہماری وہ سنٹینس بنتے ہیں، کون سے پارٹس اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سے ہمارے پاس ناؤن ہے، اب ایڈجیکٹیو ہے، ورب۔ اب ناؤن کی جو نیمنگ پرسن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ورب ہے ہمارے پاس، پھر ورب، پریپوزیشن، کنجکشن اور پروناؤن، ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ اب ان کا ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ سو لیٹس گیٹ ٹوورڈ نیکسٹ سلائڈ۔ اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹ آف اسپیچ، وہ 2 کلاسز میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ اب 2 کلاسز میں کس طریقے سے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ایک کو کہتے ہیں ہم اوپن کلاس اور دوسری کو ہم کہتے ہیں کلوز کلاس۔ اب اوپن سے یہ ہمیں واضح ہوتی ہے کہ اوپن کا مطلب ہوتے ہیں کہ یہ چینجزبل ہے، اور کلوز کا مطلب ہے کہ یہ کلوز ہوتی ہے، فنش ہوتی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم یہ جانیں گے کہ جو ہمارے پاس جو پارٹ آف اسپیچ ہے، جو پارٹ آف اسپیچ جو اوپن کلاس اسپیچ ہے، اس اسپیچ اس کہتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم، اور ادر کلوز کلاس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ چینج نہیں ہوتی، یہ ریمین کانسٹنٹ ہوتی، یہ چینج کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو اوپن کلاس اسپیچ میں ہم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اوپن کلاس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، یہ ساری چیزیں اوپن کلاس ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے کلوز کلاس میں بھی ہیں، وہ بھی 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں پریپوزیشن ہے، کنجکشن ہے، انٹرجیکشن ہے اور پروناؤن ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی کلوز کلاس میں، اس کو ہم ڈٹرمنٹ کہتے ہیں یا آرٹیکلس کہتے ہیں، تو وہ اے، این اور دی اس کو کہا جاتے ہیں، لیکن وہ پارٹ آف اسپیچ میں ڈیوائڈ نہیں کیا گیا، لیکن وہ بھی کلوز کلاس کا حصہ ہیں۔ اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اوپن کلاس اسپیچز ہے، کہ اوپن کلاس اسپیچز میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ اوپن کلاس اسپیچز جیسے کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اوپن کلاس اسپیچز وہ اسپیچز ہوتی ہیں جس کو ہم چینج کرتے ہیں ود پیسج آف ٹائم کے ساتھ، ہم اس میں رد و بدل تبدیلی لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج کا جو کویشچن ہے وہ ہے ڈیفائن ناؤن اینڈ اٹس ٹائپ۔ اب اگر ناؤن کی ہم بات کرتے ہیں تو ناؤن ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اٹس ٹائپ، ناؤن کے ویسے ٹائپس نہیں ہے، لیکن ہمیں جاننے کی جو ہمارے گرامیرین ہیں ان کو ہم نے ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ریئلائز کے لیے ہمیں اس نے ٹائپس میں کنورٹ کیا گیا، لیکن ناؤن ایک ہی چیز ہے۔ اب ہمارے پاس جو اس کا آنسر ہے کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، دا کویشچن از رائزنگ ہیئر وائی ناؤن۔ اب noun is a name of person, place, thing and ideas as well۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ناؤن پہ ہم بات کرتے ہیں، ناؤن کو ہم اردو میں اسم کہا جاتے ہیں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو پرسن ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے جو فیلنگ ایموشنز ہوتی ہیں اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے
ہم نے یہ جو پڑھ کے ہم یہ اس کی جو سمپل میننگ یہ ہے کہ ہم ناؤن از کال ناؤن از اے نیمنگ ورڈ از رائٹ، کہ جو نام جس چیز کو نام رکھا جائے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پرسن بھی آ جاتی ہیں، پلیس بھی آ جاتے ہیں، اور تھنگس بھی آ جاتی ہیں. اگر میں آپ کو یہاں کچھ اگزامپل آپ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اس میں یہ کہا گیا کہ احمد علی اینڈ اقبال. اب ہمارے پاس جو احمد علی اینڈ اقبال ہے یہ ہمارے پاس کس کیٹیگرائز میں آ جاتی ہیں؟ اس کو ہم پرسنس کہتے ہیں. اگر ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ پلیس پاکستان، انگلینڈ، ان چیزوں کی بات ہوتی ہیں. پھر ٹیبل، چیئر، پیرٹ، منی، ان سارے چیزوں کی اگزامپل ہے جس میں تھنگس بھی ہے، پلیس بھی ہے. اور اگر ہم آئیڈیاز کی بات کریں تو اس سے ہیپینس آ جاتی ہے، سیڈنس آ جاتی ہے، اینگر آ جاتی ہے، نوئڈ آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم ناؤنس کہتے ہیں. اب اس ناؤن کے جو اندر اس میں ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں، اس میں پراپر، کامن ناؤن، اس میں سب چیزیں جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے کنسیپٹ ہوتی ہیں کہ دیٹ فرینڈ از مائی کامن، دیٹ فرینڈ از بلانگ ٹو اے پراپر، کہ یہ ہمارے جو فرینڈ ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک اہم دوست ہم کہتے ہیں، اہم دوست امپورٹنٹ فرینڈ کہتے ہیں. تو امپورٹنٹ فرینڈس کہتے ہیں اس کو ہم پراپر ناؤن میں ہم کنورٹ کرتے ہیں. اب یہاں جو ناؤن ہوتی ہے اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اس سے آپ کو یہ کنفیوژن آپ کی جو فار اوے ہو جائے گی کہ آپ نے یہ جو ناؤنس کے جو اس میں پراپر ناؤن کے ہم کس طرح نشاندہی کریں گے اور کامن ناؤن کے ہم کس طرح نشاندہی کریں گے. تو ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کریں گے نیکسٹ سلائیڈ میں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ٹائپس آف ناؤن. اب ٹائپس آف ناؤن میں سب سے پہلے ہمارے جو ٹائپس ہے وہ ہے پراپر ناؤن. اب پراپر ناؤن، اگر میں یہاں ایک کویشچن کو آنسر چلوں کہ ہمارے جو استاد محترم تھے، ہمارے جو قاری صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک یہ نصیحت کی تھی. ہی واز گیون ایس اے ون ایڈمونش دیٹ از، کہ اگر آپ نے کویشچن کو سمجھ لیا تو اٹس مین دیٹ یو ہیو گاٹ اے 50 مارکس، یو آر گیٹنگ 50%. اس کا مطلب ہے اگر کویشچن کو آپ سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50% اس کے آنسر نکال لیے. لیکن ہم نے سب سے پہلے ہم نے کویشچن پہ فوکس کرنی ہے. وی ہیو ٹو فوکس آن دی آبجیکٹ اینڈ ٹاسک، کہ اس کویشچن کا مطلب کیا. اب پراپر ناؤن کی تو ہم بات کریں کہ نیمنگ چیز کو کہتے ہیں. پراپر آپ کہتے کہ جو ناؤن میں جو ہمارے پاس جو خاص چیزیں ہیں اس کو ہم پراپر کہتے ہیں. آئے چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. سب سے پہلے دا ڈیفینیشن از دیٹ اے پراپر ناؤن نیمز اے پارٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ. کہ جو پراپر ناؤن ہوتی ہے اس میں جو ہمارے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ نیم اور پلیس کی ہم نے بات کی، وہ اس میں جنرلی اوور آل اس میں کامن پراپر سب انوالو تھی. لیکن یہاں جب پراپر ناؤن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب پارٹیکولر پرسن کی بات ہوگی، پارٹیکولر پلیس کی بات ہوگی، اور پارٹیکولر تھنگس کی بات ہوگی. تو اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. لیکن یہاں اس کی ایک اور کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اٹس آلویز کیپیٹلائز. یا ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہم اٹ از آلویز کیپیٹلائز، اگر اس کو ہم سینٹینس کے دوران ہم لکھیں گے تو سینٹینس کے دوران اس کو ہمیشہ ایٹ انٹرنیٹی وی ول رائز کیپیٹلائز اے ورڈ رائٹ، کہ ہم نے کیپیٹل ورڈ کو لازمی لکھنے اگر پراپر ناؤن کی آ جائے. یو آلویز رائٹ اے پراپر ناؤن ود اے کیپیٹل لیٹر، اور ہم ہمیشہ، جیسے کہ آپ اور ہم ہمیشہ کیپیٹل لیٹر لکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کی. کچھ اگزامپل آپ کے ساتھ ان فرنٹ آف یو. سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس جو ہے پیرس کے. اب پیرس میں ہم بات کرتے ہیں، پیرس میں بلو کنٹری کا ہے. پیرس جو ہے وہ بہت خوبصورت ترین کنٹری ہے میرا. لیکن جہاں جو میں نے اس لیے اگزامپل کیا ہے، جو پیرس کا جو ورڈ اس کو میں نے اس لیے ڈارک کیا ہے، ریڈ کلر کیا ہے، کہ جو پیرس کا مطلب یہ ہے کہ پی کا جو پیرس پراپر ناؤن ہے ہمارے پاس ایک خاص پراپر ناؤن ہے. اگر یہاں ہم بات کر کی جاؤں کہ پاکستان، تو پاکستان بھی ایک پراپر ناؤن ہے، تو ہم پی آلویز بھی کیپیٹل لکھیں گے. اگر ڈیورنگ دا سینٹینس کے دوران آ جائے پراپر ناؤن تو اس کو بھی ہمیشہ پراپر ناؤن لیں گے. لیکن یہاں میرے سے بائی مسٹیک آئی ہیو ریٹن بائی اسمال لیٹر، بٹ ڈونٹ وری یو آر گیٹنگ بیٹرلی. اب یہاں بات یہ ٹریولنگ ٹو اسلام آباد از مائی ڈیزائر. جو اسلام آباد کا جو ٹریولنگ جو سفر ہے وہ میرے لیے خواہش ہے. لیکن یہاں جو اسلام آباد کا جو ورڈ ہوگا وہ آلویز بی کیپیٹلائز ڈیورنگ دا سینٹینس. اگر if you want to talk about the third example, so and I have written there عبداللہ، کہ my best friend عبداللہ has written letter is right. اب یہاں جو ہمارے پاس جو فرینڈ میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے عبداللہ، اس نے خط لکھ چکا ہے. تو عبداللہ اس میں پراپر ناؤن آ گیا ہے، تو پراپر ناؤن آلویز بی ریٹن ان اے فارم آف کیپیٹلائز.
And in second type we have that is common noun. اب کامن ناؤن کی ہم بات کریں گے. جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھ لے کہ پراپر ناؤن تھی وہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز پلیس اور جگہ کی بات ہوتی، لیکن ہم عموماً جنرلی ہم بات کریں گے کہ کامن ناؤن کسے کہتے ہیں. اب کامن ناؤن از اے جنرل اور آرڈنری نیم پلیس اور تھنگ. اب ہمارے پاس جو کامن ناؤن اس میں ہم جنرلی عام سے جو پلیسز ہوتی ہیں جو نیم ہوتی ہیں اس کو ہم تھنگ اس چیزوں میں یوز کریں گے تو اس کو ہم کامن ناؤنس کہا جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہاں گرلز، بوائے، سسٹر اینڈ بردر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسنس کہتے ہیں. اب اگر بات کی جائے کہ گرلز کو اگر عموماً بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو فوک آف گرلز ہے کہ گرل کا جو ایک بیڑ ہے یا ان کی جو ایک ٹریفک ہے تو ان چیزوں گرلز کو ہم کامنلی اس کے کہتے ہیں کہ اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. اب میں یہاں ایگزامپل اس گرلز کو ہمیں یوز کرتا ہوں سینٹینس میں کہ دیز گرلز آر پلینگ بیڈمنٹن از رائٹ، کہ یہ جو گرلز ہے یہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں. لیکن یہ اگر میں یہاں بات کروں کہ پراپر ایک پرسن اگر اسپیسیفک گرلز کی میں بات کروں جہاں میں اس کی بات کرتا ہوں کہ عالیہ از پلینگ ہاکی، تو یہ جو عالیہ ہمارے پاس ہے اس لیے میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں تاکہ کوئی کنفیوژن فار اوے ہو جائے. تو یہ جو عالیہ ہمارے پاس جو عالیہ کو ہم نے یہاں یوز کیا ہے تو اس کو ہم پراپر ناؤن کہا جائے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پوری ساروں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں گرلس اس کو ریپرزینٹ ڈینوٹ کریں گے تو اس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. پھر اس میں بوائز بھی اسی طریقے سے آ جاتی ہیں، سسٹر آ جاتی ہے، بردر آتی ہے، ہمارے پاس ایک ریلیشنز ہے. پھر اس کے بعد جو پلیسز ہے، پلیسز میں ہاسپٹل، کنٹری اینڈ ٹاؤن پلیس. اب ہاسپٹل ہر قسم ہاسپٹل ہو سکتی ہیں، جیسی بھی ہو، عام ہو، سمپل ہو، جیسی بھی ہو، لیکن ہاسپٹل ہو سکتی ہیں. اگر ہم اسپیسیفک ہاسپٹل کی بات کریں کہ جیسے کہ ہمارے پاس جو پیمز ہے اور ہمارے پاس جو پشاور میں LRH ہے لیڈرنگ ہاسپٹل، تو یہ ساری پراپر میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو اس ہاسپٹل کے پراپر از اے پارٹیکولر نیم سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اگر ہم جنرلی بات کرتے ہیں کوئی یار ان دس ایریا ہیز ٹو مچ ہاسپٹل تو اٹس بیکم اے کامن ناؤن. اب یہاں جو ہمارے پاس ایک کنٹری ہے، اب کنٹری میں بھی ساری کنٹری انوالو ہوتی ہے، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، پیرس، سوئٹزرلینڈ، یہ ساری کنٹریز آ جاتی ہیں. لیکن ہم اسپیسیفک پرسن کی اسپیسیفک کنٹری کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جیسے کہ اوپر سینٹینس میں نے بات کی ہے، جیسے کہ یہاں میں نے بات کی کہ جو ہمارے پاس جو پیرس تھی ہمارے پاس یہ پراپر ناؤن تھی، اور یہاں جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو کنٹری ہے یہ عموماً کامن ناؤن کہا گیا. تو اسی طریقے سے ٹاؤنس کو بھی کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر ہم تھنگس کی بات کرتے ہیں تو تھنگزوں میں بھی جو ہمارے پاس جو اشیاء ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے پاس واٹر ہے، چیئر ہے، بیلون، اگر یہ کامن آ سکتی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نیسلے واٹر کی یا کوفینا یا کسی پرٹیکولر چیز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ پراپر ناؤن میں آ جاتی ہے. لیکن ہم واٹر کی بات کرتے ہیں تو واٹر از بیکم اے کامن ناؤن اس سینٹینس میں آ جائے گا. سو دی تھرڈ پوائنٹ وی ہیو دیٹ از کلیکٹیو ناؤن. اب کلیکٹیو ناؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلیکٹیو ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جس میں کلیکشن ہوئی ہوتی ہیں. اب جیسے کلیکٹیو کا مطلب یہ کلیکشن آف سملر پرسن، تھنگس اینڈ اینیمل رائٹ. اب کلیکشن ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جس میں گروپنگ ہوئی ہو یا وہ کلیکشن یا مور دین ون ہوتی ہیں تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. ہم اصل میں ہماری جو ایم ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں وائل وی کین رائٹ یور اون ورڈ ایز ویل اینڈ نو بڈی کین کٹ یور اسکور ایز ویل. سب سے پہلے جو ہمارے پہ ایگزامپل ہے اس میں ہم کمیٹی کی بات کرتے ہیں. اب کمیٹی جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیٹیز ہوتی ہیں. اس میں کمیٹی میں بھی یہی پرسن ہوتی ہیں، یہی میل فیمیل ساری اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مور دین ون، ایک سے زیادہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں اس کو گروپ کہتے ہیں تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہا جاتے ہیں. تو یہاں پھر کرکٹ آف ٹیم میں بھی اسی طریقے سے 11 پلیئرز ہوتے ہیں تو اسے اگر وہ 11 پلیئر کہے جاتے ہیں تو اس کو ہم کرکٹ آف ٹیم کہتے ہیں. اٹ بیکمز اے کلیکٹیو ناؤن ایز ویل.
اب ایک اور اگزامپل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں، وہ یہ کہ ہر آف کیٹل. اب ہمارے جو مویشی ہوتی ہیں، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو عید الاضحیٰ آنے والی ہیں، جو عید الاضحیٰ میں ہم جس طرح ہم کیٹل کے ہم جاتے ہیں، منڈیا وغیرہ جاتے ہیں، تو وہاں گروپنگ ہوتی ہے، اس میں زیادہ اس میں کیملز ہوتے ہیں، گوٹ ہوتے ہیں، شیپ ہوتے ہیں، ایون کہ اس میں جو اسمال اور جو اینیملز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس جو ویلڈ ہوتی ہیں، تو وہ سارے مل جاتی ہیں، لیکن ہم اس کی قربانی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ٹاپکس کی طرف آتے ہیں کہ کیٹل کے جو بیڈ ہوتی ہے، اس کی جو گروپنگ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کلیکٹر ناؤن بھی کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے فلاک آف برڈ. اب برڈس کی بھی اگر مجموعہ، اگر برڈس کی بھی اگر گیدرنگ کو کہا جائے، تو برڈس کی جو گیدرنگ ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو فلاک آف برڈز ہوتے ہیں اس کو ہم کلیکٹر ناؤن کہا جاتے ہیں. اب لاسٹ اگزامپل سے آپ کی کنفیوژن ٹو مچ فار اوے ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو میں نے جو کلیکٹیو ناؤن ہے وہ اس کو میں نے یوز کیا ہے ایز اے ڈیورنگ اے سینٹینس، تاکہ آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. اب ایسا بنچ آف فلاور کہ میں نے گلابوں کا غچہ دیکھا، جیسے کہ آپ کو تصویر میں دکھائی گیا ہے کہ یہاں سارے جو گروپنگ جو فلاورز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان سارے چیزوں کو بنچ کہتے ہیں. اس کا ہم بنچ آف گریپس بھی کہا جاتے ہیں، بنچ آف فلاور بھی کہتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں کو ایک سے، اس کا مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ چیز ہو یا پلیس ہو یا اینی تھنگ ہو، تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن بھی کہتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب یہ ناؤن کی بھی ساری ٹائپس ہیں. اب این ایبسٹریکٹ ناؤن اسے کہتے ہیں از دا نیم آف کوالٹی دیٹ پرسن or thing have action or they take a state that they find themselves in. ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اگر کسی پرسن اور کسی چیز کے اندر کچھ کوالٹی ہو. اب یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایکشن کرے، تو وہ چیز وہ پرسن اپنے اندر سے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ان چیز میں یہ ہوتی ہیں، اگر اس کا ہم بات کرتے ہیں یہ کوالٹی، ہمارے پہ جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو کوالٹیز کہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایبسٹریکٹ ناؤن میں آ جاتی ہیں. اگر ایگزامپل دے دیں تو سب سے پہلے اس میں ڈارکنیس آ جاتی ہے، کائنڈنیس آ جاتی ہے، برائٹنیس، بریوری، شی واز اے کوئین آف بیوٹی اینڈ وی ریسپیکٹ آنیسٹی. اب یہ ساری جو خوبیاں ہیں یہ ہمارے جو ہیومن بینگز میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے جو اینیملز میں پائی جاتی ہیں. اگر ہم بات کی جائے جو ہمارے پاس اس میں ہم لویلٹی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے پاس جو بریوری ہے، جو انٹولنٹ ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو ہمارے پاس جو کائنڈنیس ہے، مہربانہ پرسن بھی سم ٹائم ہو سکتی ہیں، بریوری پرسن بھی آپ نے دیکھا ہوگا، خوبصورت کوئنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، خوبصورت بندے بھی آپ نے. اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو خوبصورت بنائے، لیکن کچھ خصوصیت یہ ہوتی ہیں کہ کچھ پرسن کی کوالٹیز اس میں ہم بات کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہم یوز کریں گے. اگر اب یہاں مٹیریل ناؤن ہے. اب مٹیریل ناؤن از اے ٹو مچ ایزی، اٹس ڈینوٹیڈ اینڈ اٹس وی آر گیٹنگ فرام مٹیریل. اب مٹیریل ناؤنس کو ہم نام سے بھی واضح کرتے ہیں کہ مٹیریل اگر نام سے بھی یہ پہچان جاتے ہیں مٹیریل ناؤنس کسے کہتے ہیں. تو اس میں رٹنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ہماری کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مٹیریل ناؤن اگر یہ آ جائے. یہ ساری چیزیں عموماً یہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو ڈیورنگ سینٹینس میں بہت کم تر یوز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتی ہیں، ہماری جو سی ایس ایس پی ایم ایس ہوتی ہے، ہمارے جو انگلش ریلیٹڈ یہ ہوتی ہے، این ٹی ایس ہو گئی، سی ٹی ایس ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہماری جو آبجیکٹیو ٹائپ میں آ جاتی. تو بعض اوقات اس ٹائم ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، اس لیے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہماری اس کے بارے میں کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیز کو سمجھنا بہتر ہے وائل وی آر ڈوئنگ دا رٹا. اگر ہم رٹا لگاتے ہیں تو وہ تو ایک عموماً ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، وہ تو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پرماننٹ ہماری جو کنسیپٹ کلیئر ہوں گی تو ہم وی کین رائٹ یور اون ورڈ ایز ویل. اب مٹیریل ناؤن اس نام کو کہتے ہیں جو سبسٹانس سے چیزیں بنی ہوئی ہوں. اس میں ہمارے پاس آئرن بھی آ جاتی ہے، اس میں ہمارے پاس گولڈ بھی آ جاتی ہیں، اس میں کاٹن بھی آ جاتی ہے، کاپر، اسٹیل اینڈ مچ مور اس میں آ جاتی ہیں. اب یہاں کچھ میں نے کہ آئرن از ویری یوزفل مٹیریل. جو آئرن ہوتی ہیں اس کو ہم زیادہ یوزفل مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پھر گولڈ استعمال کرتے ہیں. گولڈ از پروبیبلی یوزنگ اے فیمیل بیکاز اٹ از اے ویلڈ فار فیمیل. یہ فیمیل کے لیے جائز ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو گولڈ ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں، زیادہ تر ان کو اس چیزوں پہ ثواب ملتی ہے. اچھا، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آئرن، گولڈ اور کاٹن یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو مٹیریل ناؤن کہا جاتا ہے.
نیکسٹ ورڈ نیکسٹ لائن. کنکریٹ ناؤن ہمارے پاس ہے. اب کنکریٹ ناؤن کس ناؤن کو کہا جاتے ہیں؟ اب کنکریٹ ناؤن اگر ہم بات کریں، یہ وہ والا کنکریٹ نہیں ہے جو ہمارے جو لینٹرز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، جس کمپوزیشن آف دا سیمنٹ اور سینڈ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کنکریٹ ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں 5 سینس سے. اب اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ 5 سینس عطا کیا، جو 5 سینس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، چاہے ایئر آ جاتی ہیں، نوز آ جاتی ہیں، ہمارے پاس جو برین آ جاتی ہے، ہمارے پاس جو ہینڈ آتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں جو ہمارا سینس آرگنز ہے، اس سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں. تو سب سے ہم ایپل کو بھی سمجھتے ہیں، جب ہم کھاتے تو وہ بھی ٹنگ کے ذریعے ہم اس کو ٹیسٹ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ ایپل کی ٹیسٹ کیسی آیا، یہ کھٹا یا میٹھا. اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جاتے ہیں. اب ہمارے پاس جو لاسٹ اگزامپل ہے، جو ہمارے پاس جو وہ سلائڈز ہے، جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اب کمپاؤنڈ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ اب کمپاؤنڈ اگر آپ نے دیکھا، اگر جیسے کہ اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے ہو یا آپ بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہو، جیسے کہ آپ نے عموماً زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہوں نے سائنس پڑھی ہوتی ہیں، یہ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہم یوز کرتے ہیں عموماً یہ ہم کیمسٹری میں ہم یوز کرتے ہیں. کمپاؤنڈ اسے کہتے ہیں جو مور دین 2 مالیکول کمبائنڈ ہوتی ہیں. لیکن ہم یہاں بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ اسے کہتے ہیں کہ میڈ آف 2 اور مور اسمال ورڈ. ہمارے پاس جو اسمال 2 الفاظ ہوتے ہیں، اس کو جب ہم جب کمبینیشن کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں اس کے، تو اٹس بیکم اے کمپاؤنڈ ناؤن. اس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہا جائے گا. اس میں یہ بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس جو ٹیکسٹ بک ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو سنو بال ہے، سنو فال ہے، سی فوڈ ہے، سن فلاور ہے، اینڈ مچ مور. اب ان دونوں کا اگر اس پہ اگر فوکس کرے تو یہ 2 ورڈز ہے. سنو الگ چیز ہے، بال الگ چیز ہے. سنو الگ چیز ہے، فال الگ چیز ہے. اس طرح سی الگ چیز ہے، فوڈ الگ چیز ہے. تو یہ 2 ورڈز کا جو کمبائن کیا گیا ہے، اس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہا جاتے ہیں. اب یہ جو لاسٹ ہمارے پاس جو 2 ٹائپس سب ٹائپس ہے، وہ کاؤنٹیبل ناؤن. یہ تو بہت ایزی ہے، اسی تو ایزیلی سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں. اب کاؤنٹیبل ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کاؤنٹ کے لیے ہم اگر کاؤنٹ کرنے پہ آ جائیں تو ہم پینسلس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ایپل کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ٹرین کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، پیسز کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہر تقریباً جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کاؤنٹ کے قابل ہو، جو کاؤنٹیبل کے قابل ہو، جو گنتی کے قابل ہو، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. وائل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کاؤنٹیبل کی بات کرتے ہیں، جو ان کاؤنٹیبل ہمارے پاس جو ناؤن ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس ہے ملک. اب ملک کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر ملک کو ہم کاؤنٹ کرنے پہ آ جائے تو اس کو ہم بوٹل میں اگر اس کو ہم لیٹر کی کچھ کنٹینر میں ہم ڈالیں گے تو اس کنٹینرز کو ہم کاؤنٹ سکتے ہیں، لیکن ڈراپ آف ملک کو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے، کیونکہ جو کاؤنٹیبل کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کے میوزک کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ میوزک ہو سکتی ہیں کہ ایک نے سنگ کیا ہو دوسرے کے، لیکن اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے میوزک بھی انکاؤنٹیبل ناؤن میں آ جاتی ہیں. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ فوڈ کی ہم بات کرتے ہیں، تو فوڈ کو جو عموماً فوڈ ہوتی ہیں، جو خوراک ہوتی ہیں، اس کو ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس جو 3 ڈشز ہو سکے، جیسے کہ بریانی ہے، ہمارے پاس جو گرین ویجیٹیبلز ہے، ہمارے پاس جو فروٹس ہو گئے، یا ایوری تھنگ ہو گیا، ایچ آف ایوری تھنگ، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے تو اٹس بیکم دا کاؤنٹیبل ناؤن. اگر ہم عموماً جنرلی کر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فوڈ ہوگی تو اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کر پائیں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو واٹر کی ہم بات کرتے ہیں، تو واٹر اگر ڈراپ آف واٹر کو ہم نہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ایک بوٹل میں ڈال دیتے ہیں یا گلاس کے ذریعے سے ہم ڈالتے ہیں، تو اس گلاس کو تو ہم کاؤنٹ کر دیں گے کہ ان 2-3 گلاسز ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کر پاتے کہ ہمارے جو ڈراپ آف واٹر ہے یہ کتنے مقدار سے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ ہنی کی بات کرتا ہوں، اسی طریقے سے اگر آپ اور اگزامپل آپ ان فرنٹ آف یہ کہ ہم شوگر کی بات کرتے ہیں، سالٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم نہیں کاؤنٹ کر پاتے. اگر اس کو ہم کسی اور طریقے سے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اس کو ہم بوٹل وغیرہ میں ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر بہت مفید ہوگا، آپ اس سے بہت مستفید ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر بہت مفید ہوگا، آپ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہوں گے. انشاءاللہ I will back with new lesson. Till then take care. السلام علیکم.